اٹارنی جنرل فار پاکستان کو سنا دوبارہ، اور ان کو سننے کے بعد انہوں نے وہ ان کی درخواست جو تھی مسترد کر دی سپریم کورٹ نے، اور پھر اٹارنی جنرل کو کہا کہ آپ اپنی جو ہے بحث شروع کیجئے گا اور جاری رکھیں جس پر ہوئی تھی۔ تو ایک بات تو خوش آئند ہے، میں سمجھتا ہوں قوم کو اس بات کی مبارک ہو کہ سپریم کورٹ نے ایک پھر مارکۃ الآراء فیصلہ دیا ہے، یہ باوجود اس کے کہ بار بار طوالت کی استدعا کی جاتی ہے، بار بار رخنہ اندازی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ یہ ایک مسئلہ جو ہے اس کو لمبو میں ڈال دیا جائے، اور اغلباً 16 ستمبر کی شاید انتظار فرما رہے ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے بڑا واضح کر دیا کہ ایک تو بات یہ ہے کہ ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے جس میں فیصلہ جلد ہونا چاہیے، اور یہی ہم نے استدعا کل کی تھی کہ جناب یہ ڈے ٹو ڈے کر کے اس کو ایک ہفتے کے اندر مہربانی کر کے یکسو کیجیے گا۔ اس کا فیصلہ چونکہ اس پر ساری قوم کی نظریں جمی ہوئی ہیں اور اس پر ہمارے ملک کے آئینی ڈھانچے کے مستقبل کا بھی اس پر دار و مدار ہے۔ چنانچہ آج جب اٹارنی جنرل صاحب نے بعد میں شروعات کی تو پہلے ہی انہوں نے ایک ایشو پر شروعات کی کہ کیا یہ کہیں جو ملٹری کورٹ ہے یا کورٹ مارشل ہے، کیا یہ اس کو کورٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کیا اس کو عدالت بھی کہہ سکتے ہیں، کیا یہ آرٹیکل 175 کے ذائچے میں اور آرٹیکل 203 آئین کا جو ہے جس کے تابع عدالتیں بننا مقصود ہیں، کیا یہ ان کی تعریف میں، ان کے ذائچے میں، ان کے ڈسپلن میں یہ آپ کی جو کورٹ مارشل ہے یہ آتی بھی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ تو اس پر جو ہے اٹارنی جنرل صاحب نے جو بحث کی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو آرٹیکل 8 کی جو ہے سب آرٹیکل 3 کے اس میں آتا ہے، تو اس پر یحییٰ فریدی صاحب نے بھی اور میڈم عائشہ ملک صاحبہ نے بھی، جسٹس میڈم عائشہ ملک صاحبہ نے بھی اور جسٹس منیر اختر صاحب نے بھی جو سوالات کیے اس کی جو ہے روح، اس کا مجموعہ یہ نکلتا ہے جو کم از کم سارے عدالت میں یہ اس چیز کا آیا کہ انہوں نے یہ بالکل آرٹیکل 175 اور آرٹیکل 203 کے زمرے میں نہیں آتا، اس لیے کہ نہ تو اس کی جو ہے وہ عدالت کی جو پریزائڈنگ آفیسر ہے یا جو جج ہوتا ہے وہ نہ تو اس کی وہ انڈیپینڈنٹ نہ تو کوالیفیکیشنز ہے، پھر نہ اس کا کوئی انڈیپینڈنٹ سٹیچر ہے، نہ اس کی کوئی جو ملازمت ہے اس کی کوئی یعنی تحفظ ہے، اور نہ ہی وہ آزادانہ طور پر فیصلہ کر سکتا ہے، اس لیے وہ عدالت کے تعریف میں ہی نہیں آتا جو آرٹیکل 175 اور آرٹیکل 203 سپروائزری جورسڈکشن ہے۔ یہ نہ عدالت عالیہ میں اس کی کوئی اپیل ہے، نہ عدالت عظمیٰ میں اس کا کوئی آگے پٹیشن ہوتی ہے، سو اس کا نہ کنٹرول ہے نہ عدالت عالیہ کے، نہ اس کا کمانڈ اور کنٹرول، دونوں چیزیں سپروائزری جورسڈکشن عدالت عالیہ کی تحویل میں کورٹ مارشل یا ملٹری کورٹ کی نہیں آتی ہے۔ سو بنیادی چیز جو ہے ہمارا یہی تھا کہ ایک تو تفتیشی عمل جو ہے عنصر جو ہے وہ شفاف اور آرٹیکل 10A کے مطابق ڈیو پروسیس آف لاء کا ہونا چاہیے، اور یہ تو تفتیش سے ہی جب آپ اس کو ملزم کو اٹھا لیتے ہیں تو پھر اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کو کہاں رکھا جا رہا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، اس کو کیا بنیادی حقوق میسر ہیں یا نہیں ہے، اس کے کنفیشنل سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، کس طرح ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، اس کو کس جگہ پر لے جا کر کیا جا رہا ہے، نہ اس کو کوئی وکیل کی دسترس ہوتی ہے، نہ وہ اپنی کسی فیملی ممبر سے مل سکتا ہے، تو ڈیو پروسیس تو یہیں پر ہی منہدم ہو گیا، اور ڈیو پروسیس یہ بنیادی حق ہے جس پر کوئی قانون جو ہے اس کو سلب نہیں کر سکتا ہے۔ اس میں آئینی ترمیم کریں تو بھلے اور بات ہے، لیکن قانون کوئی بھی اس کو ٹیک اوے نہیں کر سکتا ہے۔ سو پہلی بات ہماری یہی تھی، اور اس کا کوئی جواب دوسری جانب سے نہیں آیا اٹارنی جنرل سے، اور اسی طرح عدالت کی تعریف میں نہ اس کی سپروائزری جورسڈکشن ہے، نہ اس کا کنٹرول اینڈ کمانڈ جو ہے ہائی کورٹ کے پاس ہے کورٹ مارشل کا، بلکہ ان کی اپنی ہائرارکی میں۔ تو پہلے دن سے ہی ہمارا یہ موقف تھا کہ جناب جب کور کمانڈرز جب
یک زبان ہو کر فرماتے ہیں ان امپیچیبل ایویڈنس ارریفیوٹیبل ہے. اور جب فارمیشن کمانڈر سارے پاکستان کی آرم فورسز یہ کہتی ہیں کہ ناقابل تردید شواہد ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، تو اس کے بعد ایک مذاق ہے کہ فوجی عدالت یا کورٹ مارشل جو ان کا ایک میجر جنرل ہوگا یا بریگیڈیئر ہوگا یا کرنل ہوگا وہ اس کو فیصلہ کر سکیں، اس لیے کہ فیصلہ تو دے دیا کور کمانڈرز اور فارمیشن کمانڈرز نے. سو اس بنا پر بھی یہ عدالت انڈیپینڈنٹ اس کو نہیں کہا جا سکتا. اور جب یہ بات ہوئی تو چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ یہ چیز آپ کنسیڈر کریں اٹارنی جنرل صاحب کو کہ کیا یہ پیرلل جوڈیشل سسٹم کے بنانے کے متصادم تو نہیں ہوگا، متبادل تو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ٹرائکوٹمی آف پاور جو ہماری ہے، یعنی جو 3 ستون ہیں ہماری ریاست کے اور آئین میں جو متعین ہے، یہ اس کی روح کو مجروح کرتا ہے. جب عدلیہ کی آزاد نہیں ہوگی، انصاف جو ہے عدلیہ یعنی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری یا انڈیپینڈنٹ کورٹ یا انڈیپینڈنٹ جو ہے کورٹ مارشل یا انڈیپینڈنٹ جو ہے ملٹری کورٹ نہیں فراہم کرے گی، تو ظاہر ہے یہ ٹرائکوٹمی آف پاور کے اور ڈھانچے کو، روح کو آئین کی مجروح کرے گا. سو آج جو ہے اٹارنی جنرل صاحب نے پھر دوبارہ کہنے کی کوشش کی کہ جناب میں ایڈجوٹنٹ جنرل جو سب سے اوپر ہوتا ہے اس سے میں کاوش کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے اپیل کی اس میں گنجائش کے بات پر اپیل ہائی کورٹ میں ہونی چاہیے اور پھر سپریم کورٹ میں اوپر پٹیشن آئے گی. تو یہ اس طرح سے ان کے کچھ ہماری جانب دیکھ کر ان کے کچھ تحفظات دور ہو جائیں گے. تو چیف جسٹس نے اور انہوں نے کہا کہ جی پہلے جو آرمی ایکٹ میں ترامیم ہوئی ہیں وہ ترامیم پہلے سے ہی جاری و ساری تھی، اس لیے میں اس میں شامل نہیں تھا اٹارنی جنرل تھے. تو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے کہا کہ آپ پھر اس کا مطلب اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ اٹارنی جنرل کو اس قانون سازی میں وہ اس کی مشاورت شامل نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی میں حقیقت بتا رہا ہوں، ایک فیکٹ بتا رہا ہوں. تو اس سے بھی عیاں ہو گیا کہ اس حکومت نے یہ جو قانون سازی کر رہی ہے اس میں جو پرنسپل لا آفیسر ہے ان کا اس کی شمولیت، شراکت یا اس کی مشاورت کو جو ہے وہ اس قابل نہیں سمجھا جائے گا، ان کو شامل کیا جائے. اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے اس ملک میں قانون سازی ہو رہی ہے. علمان بار کیف کل کے لیے اب انہوں نے رکھا ہے اور انشاءاللہ ڈے ٹو ڈے ہو کر ہمیں توقع ہے اور یقین ہے انشاءاللہ کہ اسی ہفتے میں انشاءاللہ فیصلہ آئے گا اور قوم جو ہے ایک خوشخبری اس کو میسر آئے گی. کرو یہ آپ نے سوال کر دیا میرے سے، میں ورنہ خدا صاحب کی میرے وکیل ہیں تو میں ان کے بعد ہی بولوں. نہیں یہ آپ نے پوچھا ہے، یہ مجھے بھی بڑی تعجب اور حیرت ہوئی کہ وزیر اعظم نے یہ کس طرح کہا ہے کہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت تھی اور 9 مئی کا. اصل میں وہ کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف کے خلاف بغاوت تھی، ہمارے سے کوئی ناراض نہیں ہے، ہمارے سے کوئی کسی کو گلا شکوہ نہیں ہے، ان کے خلاف بہت فوجی بغاوت تھی. اب فوج نے تو اس کو اس طرح لیا ہی نہیں. جتنے بندے چارج ہوئے وہ تو ڈسپلن پر پورا نہ اترنے پہ وہ چارج ہوئے ہیں. جو ان کا خود سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ہم نے اتنے 14 کے 15 افسروں کے خلاف ایکشن لے لیا ہے، ان کو ریموو کر دیا ہے، تو ان کے خلاف تو بغاوت کا کوئی نہیں لگا. تو میرا نہیں خیال یہ بغاوت کا بنایا جا سکتا ہے. یہ شہباز شریف صاحب نے خود ہی کوئی کوشش کی ہے کہ وہ اس پہ برڈن پڑے، وہ آرمی چیف جانے اور ان کا حریف جانے اور خود وہ نگران حکومت بنانے میں ایک متحرک اور با اختیار نگران حکومت بنانے میں اگر وہ متحرک اور با اختیار بنا دیتے ہیں یہ نگران حکومت، تو پھر میرا خیال ہے وہ ان نگرانوں کا بھی ٹرم زیادہ لمبا لے جائیں. اس کا نام نہیں ہے، یہ ان سے ریلیٹڈ نہیں ہے.
یہ توشہ خانہ کیس سے حوالے سے ہے، یہ سردار صاحب اس کیس کو نہیں ریپرزینٹ کر رہے، اس لیے سوال آپ میرے سے کریں۔ انہوں نے اپنی 342 کی سٹیٹمنٹ میں یہ اپنا بیان دیا ہے، تو بطور ڈیفنس وٹنسز ہم ان کو نہیں بلا رہے۔ یہ کورٹ کا فرض ہے کہ چونکہ سبجیکٹ سے ریلیٹڈ وہ وٹنس ہیں تو وہ کورٹ وٹنس کے طور پر ان کو طلب کیا جانا چاہیے، اور کورٹ ان کو جب طلب کرے گی کیونکہ وہ آفیشل ہیں، سرونگ آفیشل ہیں، تو وہ آنے کے پابند ہوں گے، وہ اس کو سٹیٹمنٹ دیں گے۔ اور جو آج کی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، عطا تارڑ نہ اس میں کمپلیننٹ ہے، نہ اس میں وٹنس ہے، نہ یہ گورنمنٹ کا کیس ہے، اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کمپلیننٹ ہے۔ کیا عطا تارڑ صاحب اس کیس کی پیروی کر رہے ہیں؟ کیا ان کی آشیرواد سے یہ کمپلینٹ فائل ہوئی ہے؟ یہاں سے آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بدنیتی اور حکومتی بدنیتی سامنے نظر آ گئی ہے کہ ہر تاریخ پہ اپنا جتھا لے کر وہاں پہنچتے ہیں اور جا کر کے کورٹ کو پرسویٹ کرنے اور پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک بات آج جو میڈیا کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، میں واضح کر دوں، آج سپریم کورٹ میں یحییٰ آفریدی صاحب کی سربراہی میں جو بینچ تھا، انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ آپ کو ہم آلریڈی ریلیف دے چکے ہیں، کیونکہ جب کسی جج کے خلاف ٹرانسفر اپلیکیشن آ جائے تو وہ فائنل آرڈر پاس نہیں کر سکتا، یہ لاء میں لکھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا جب ہم یہ آرڈر آلریڈی دے چکے ہیں کہ آپ کی ٹرانسفر اپلیکیشن ٹیک اپ ہوگی، آپ کی کرمنل ریویژن کے ساتھ سنی جائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری طرف سے انٹرم ریلیف آلریڈی موجود ہے۔ اس لیے انہوں نے نوٹس کر دیا ہے، یہ آپ سارے میڈیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمایوں دلاور جو کہ ایک متعصب جج ہے، جس کے خلاف آلریڈی درخواستیں آ چکی ہیں اور سپریم کورٹ ڈائریکشن دے چکی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ ان ٹرانسفر اپلیکیشن کو کرمنل ریویژن کے ساتھ مل کے ڈیسائیڈ کریں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو ایف آئی اے کو یہ کیس نہیں بھیجا جانا چاہیے تھا، ان کو خود اس کو فائنل ڈیسیژن کرنا چاہیے تھا۔ لہٰذا اس حوالے سے جو لوور کورٹ ہے وہ اس کو ملٹری سیکرٹری کو کورٹ وٹنس کے طور پر، چونکہ وہ ریلیٹڈ ہے، فیکٹس جانتا ہے، اس کو وہ طلب کر سکتی ہے، چونکہ ہماری جو ڈیفنس وٹنس ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہم ان کو طلب نہیں کر سکتے، یہ کورٹ وٹنس کے طور پر آئے گا۔ ایک چیز صرف میں واضح کر دوں، آج کے حوالے سے سردار صاحب نے بڑی تفصیل سے بیان کر دیا، ہم اس وقت کی عدلیہ کو ہیڈڈ بائی دی چیف جسٹس عمر بندیال صاحب کو آج ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ جس طرح حکومت نے اس کو ڈیلے کرنے کی غرض سے، طوالت دینے کی غرض سے جو ڈیلینگ ٹیکٹس پہلے دن سے استعمال کر رہے ہیں، اور کل اپلیکیشن دی کہ اس کو آپ لارجر یا فل کورٹ میں لے جائیں، مقصد صرف یہ تھا، حالانکہ سردار صاحب اور اعتراض حسن صاحب پہلے دن سے، اور ہم سب کی رائے تھی کہ آپ فل کورٹ بنائیں، لیکن چھٹیاں ہیں، فل کورٹ اویلیبل نہیں ہے۔ 3 جج صاحبان آلریڈی 2 جج صاحبان معذرت کر چکے ہیں، اور 1 جج صاحب کے اوپر ان کا اعتراض آ چکا ہے، اس لیے فل کورٹ تو ہو نہیں سکتا ہے۔ لیکن لارجر بینچ بھی اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ کیس اب چھٹیوں میں فکس ہو رہا ہے، لوگوں کے 102 لوگوں کے فیملیز کے اور ان اشخاص کے بنیادی حقوق کا سوال ہے، لہٰذا جہاں بنیادی حقوق اور انسانی حقوق کا سوال ہو وہاں کبھی عدالتیں خاموش نہیں رہتیں، اور ان عدالتوں نے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہوئی ہے۔ لہٰذا آج جو بے آئین ملک ہو چکا ہے، اس لیے پبلک پوری ان عدالتوں کی طرف دیکھ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ لکھ رہی ہے کہ کون کس وقت عدلیہ آزاد تھی، کون آئین کی بالادستی کے لیے کام کر رہا تھا، اور کون جو سو کار جمہوری طاقتیں ہیں آئین کی پامالی کے لیے کام کر رہی ہیں، یہ سب تاریخ میں لکھا جائے گا۔